السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کا پیارا میزبان روحانیت اینڈ عملیات سے آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے جن کی اولاد یا کوئی اپنا عزیز یا کوئی دوست غلط حرکات میں، سگریٹ نوشی میں، نسوار یا نشہ وغیرہ میں مبتلا ہو۔ بے شک وہ نشہ چرس کا ہو، نسوار کا ہو یا پھر شراب کا، کسی قسم کا کوئی بھی معاملہ پیش ہو، اس کو چھڑوانا ہو۔ اس نیت کو اپنا کر آپ اس عمل کو کریں تو بھی فضل اللہ انشاءاللہ تعالی آپ خود پائیں گے کہ اس میں بہت زیادہ سدھار پیدا ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے کے اندر اندر آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی حضرت میرا بیٹا سگریٹ پیتا ہے، میرا خاوند شراب پیتا ہے، خدا را کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرا بیٹا اور میرا خاوند مکمل طور پہ پیچھے ہو جائے ان غلط حرکتوں سے۔ تو میں نے ان کو یہ عمل تعلیم کیا۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس عمل نے ایسا کمال دکھایا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس نے آ کر بتایا کہ میرا میاں ہٹ چکا ہے، میرا بیٹا بھی ہٹ گیا ہے۔ اس کے بعد سے لے کے اب تک مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی سگریٹ یا شراب وغیرہ پی ہو۔ اب پھر ایک مرد آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ میرا بیٹا غلط محفل کا شکار ہے اور نسوار جیسی بری عادات میں پھنسا ہوا ہے۔ اب ان کے اوپر تھے جادوئی معاملات، ٹھیک ہے، یعنی کیسے معاملات کہ بچے کے اوپر بندش لگائی ہوئی تھی کہ وہ اچھی محفل میں نہ جا سکے، اچھا بول نہ سکے، بری عادت کا شکار ہو جائے۔ تو میں نے ان کو عمل تعلیم کیا۔ ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتہ گزرا، آ کر مجھے کہنے لگے حضرت 2 ہفتے ہو گئے، ابھی تک معاملہ ابھی تک واضح طور پر نظر نہیں آیا۔ میں نے تھوڑا سا سمجھا، ان کو ذرا چیک کیا۔ میں نے سارے معاملات کو جب چیک کیا، اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر تو گڑبڑ ہے، یہاں پر تو جادو کے اثرات ہیں۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ میاں اب یوں کریں کہ آپ اس کو مزید 40 دن تک مکمل کریں اور پھر میرے پاس آئیں۔ 40 دن کے بعد انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارا بیٹا بہت بہتر ہے پہلے سے۔ تو میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ 4 سے 5 دن کا انتظار کریں، اس کے بعد پھر دوبارہ سے 40 دن کا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ان کا بیٹا مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اگلی دفعہ وہ آئے، آ کے خوشخبری سنانے لگ پڑے کہ ہمارا بیٹا فرما بردار بھی ہے، ہماری بات بھی مانتا ہے، وہ غلط حرکتوں سے باز بھی آ چکا ہے۔ یہ اللہ پاک کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ تو عمل کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف یہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ دن کے کسی بھی وقت، جگہ کی، وقت کی کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، دن کے کسی بھی وقت کسی میٹھی چیز، دودھ، پانی اور بچے کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی میٹھی چیز، دودھ یا پانی، کوئی چیز بھی اپنے پاس رکھ لیں، اور یاد رہے الائچی اور لونگوں کو بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ الائچی اور لونگ کو آپ نے ہانڈی میں استعمال کرنا ہے، اگر دودھ پاس رکھتے ہیں تو وہ بچے کو پلانا ہے۔ میٹھی چیز کوئی بھی، اس کو چینی دودھ میں ملا کر یا شکر یا گڑ کسی بھی چیز میں ملا کر بچے کو کھلا دیں، یا کوئی بھی ایسا شخص جو اس میں مبتلا ہے اس کو کھلا پلا دیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، پہلے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایسے ہی پڑھنا ہے 3 دفعہ یا 7 دفعہ۔ اگر 3 دفعہ پڑھتے ہیں
تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اگر 7 دفعہ پڑھتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ آپ نے پورا پڑھنا ہے. اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے اس کو آپ نے 70 دفعہ تکرار کرنا ہے. 70 دفعہ تکرار کرنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ لینا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. ایسے مکمل طور پہ آپ نے آمین تک پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ شروع کرنا ہے. پھر اسی طرح جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے تو اس کو 70 دفعہ تکرار کرنا ہے. پھر صورت مکمل کر لینی ہے. اسی طرح 3 دفعہ یا 7 دفعہ مکمل کرنے کے بعد پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. یاد رہے آپ کا تصور، آپ کا یہ یاد رکھنا کہ میں نیت رکھنا اور یقین رکھنا بہت 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 لازم ہے. جتنا آپ کا یقین پختہ ہوگا، جتنی آپ کی نیت پختہ ہوگی، جتنی آپ کا تصور اور توجہ آپ کا پختہ ہوگا، اتنی ہی جلدی یہ سارے معاملات طے پائیں گے. آپ ان کو پڑھ کر میٹھی چیز پہ دودھ، الائچی یا اور لونگ پہ دم کریں. میٹھی چیز اس کو کھلا دیں، دودھ اس کو پلا دیں اور لونگ الائچی کو ہانڈی میں استعمال کریں. اور یاد رہے کہ کوئی بھی یہ کھا پی سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی کو ہی مخصوص کھائے تو بہتر ہے. جیسے کہ دودھ کا ایک گلاس ہے، اگر آپ دودھ میں واپس وہ شامل کر لیں، 2 سے 3 دفعہ اسے دودھ پلا دیں، خود بھی پئیں، بچوں کو بھی پلائیں، سب کو پلا دیں تو اور زیادہ بہتر ہوگا. کسی قسم کا کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا. اور یاد رہے کہ جیسے ہی کوئی بھی آپ اس کو چیز کھلائیں گے یا پلائیں گے، جیسے ہی وہ اس کی حلق سے نیچے اترے گا وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا. وہ سگریٹ کا عادی ہے، وہ سگریٹ پیے گا، اس کو کیا آئے گی؟ اس کی طبیعت خراب ہوگی. اگر وہ نسوار کھائے گا تو نسوار اس کی تھوک، اس کا لاب اس کے گلے سے، اس کے حلق سے نیچے تک نہیں اترے گا. اگر وہ شراب کے کیا عادی ہے اور اگر وہ شراب پیتا ہے، شراب جیسے ہی اس کے گھونٹ حلق سے ایک گھونٹ نیچے ہی جائے گا اس کو اسی وقت الٹی آ جائے گی. غلط کاموں، غلط حرکات اور بری عادات سے وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ سورہ فاتحہ کی برکت ہے. سورہ فاتحہ کو دوسرے الفاظ میں شفائے دعا بھی کہتے ہیں، یعنی کہ دعائے شفا. اس کی بہت زیادہ برکات اور بہت زیادہ اس کی تاثیر ہے اور آپ اس کو کریں گے اور مفید پائیں گے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں دعاؤں کا بہت ہی طلبگار آپ کا پیارا میزبان روحانیت اینڈ عملیات سے. مجھے دے اجازت. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش ہے، کوئی روحانی مسائل ہے یا کوئی عمل جاننا چاہتے ہیں یا کوئی پریشانی آ پڑی ہے یا مصیبت، تو اپنے پیارے بھائی کو ہر حال میں پیار و محبت کے ساتھ جیسے مرضی آپ یاد کر سکتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں 24 گھنٹے حاضر ہوں. جزاک اللہ فی احسن فی الدنیا والآخرہ.